زمانہ بہت مادیت پرست ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس مادہ پرستی میں رشتوں کی عزت تکریم شرم و حیا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جائیداد کے تنازع پہ بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، ماں کو مار دیتا ہے، باپ کو مار دیتا ہے، بہنوں کو قتل کر دیتا ہے، یعنی آپس میں وہ سازشیں ہوتی ہیں کہ جس سے وہ ایک دوسرے کو جائیداد کے تنازع پر قتل کر دیتے ہیں۔ نتیجہ خود بھی اپنی زندگی ان کی داؤ پر لگ جاتی ہے، اور پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے اگر صحیح مقدمے کو لڑا جائے اور شواہد پیش کیا جائے۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ بڑھتی عمر کے لوگوں کے لیے، اور وہ لوگ جو ریٹائر ہو گئے ہیں، بوڑھے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو 60s اور اس سے اوپر ہیں، ان کے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ لالچ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا اولاد یہ چاہتی ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنی زندگی میں ہی جائیداد ان کے نام کر دیں، اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اکا دکا وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں جائیداد بچوں کے نام کر دی تو ان بچوں نے انہیں گھر سے نکال دیا، اور اس طرح جو ویلفیئر کے ادارے ہیں وہاں بوڑھے لوگوں کے، وہاں ان کو وہ چھوڑ آتے ہیں، اور بقایا زندگی وہیں ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ابھی چند ہی دن پہلے میں نے یہ پڑھا کہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر جن کی اولاد بڑی اچھے عہدوں پہ تھی، ان کی جو بیوی ہے وہ ایک یتیم خانے میں ان کی موت ہو گئی، بچوں نے وہاں اس کو داخل کر دیا۔ تو اب اسی طرح ایک گھرانہ تھا، اولاد یہ چاہتی تھی کہ باپ یہ جائیداد ان کے نام کر دے اپنی زندگی میں تاکہ وہ اپنی زندگی گزارے۔ باپ نے کیونکہ حالات کو جانا پہچانا اور وہ کچھ بچوں کی عادات کو بھی سمجھ رہا ہوگا، اور پھر دنیا کے حالات بھی دیکھ رہا تھا، اس نے ایک بڑا دانا فیصلہ کیا۔ اس نے یہ ایک وصیت لکھوا دی جس میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے، میری موت کے بعد یہ جو جائیداد ہے بچوں میں تقسیم کر دی جائے، لیکن میری موت ایک طبعی موت ہونی چاہیے۔ تو اب یہ ساری چیز لکھ کر انہوں نے اور جمع کرا دی۔ بچے اب پریشان تھے کہ ابا مرے گا تو جائیداد ملے گی۔ اب یہ تو ساری چیز لکھ دی، ساتھ اس کے والد نے بڑی ایک دانائی دکھائی، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو اس گھر کے نیچے میں نے ایک خزانہ، اپنی جو دولت ہے جو میں نے سب سے چھپائی ہوئی تھی وہ اس کے نیچے دبائی ہوئی تھی۔ اب تو بچوں کے ہی رالیں ٹپکنے لگی، اور انہوں نے کہا کب ابا کا انتقال ہوگا اور کب ہم یہ جائیداد حاصل کر سکیں گے، یہ جو خزانہ ہے۔ تو آخرکار کیونکہ ہر شخص نے مرنا ہے تو اس کا انتقال ہو گیا، کیونکہ وصیت میں لکھ دیا تھا کہ طبعی موت ہونی چاہیے، لہذا مار نہیں سکتے تھے۔ تو ان کا بزرگ کا طبعی انتقال ہو گیا۔ بچوں نے ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد گھر کو ادھر ادھر سے کھودنا شروع کیا تاکہ وہ اس خزانے کو تلاش کر لیں۔ فرش کی کھدائی وغیرہ میں ان کو خزانہ نہ مل سکا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس گھر کو گرا دیا جائے۔ تو سب نے اس گھر کو گرا دیا۔ گھر بڑا خوبصورت تھا، مضبوط تھا۔ گھر گرا دیا گیا، اور جب وہ مکمل گرایا، بنیادوں کو کھودا گیا، تو اس میں سے ایک صندوقچی ملی، اور اس صندوقچی میں ایک پرچی ملی، ایک لکھائی ملی۔ بچے بڑے خوش ہو گئے کہ چلیں یہ لکھائی ہے، اس کے اندر اور کچھ ہدایت ہوگی۔ تو اس پہ لکھا تھا کہ میرے بچوں اب اس گھر کو بنا کر دکھاؤ۔ یہ ان کے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی، اور ان کے لیے ان کو بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے یہ نادانی کیوں کی۔ کاش ان کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہوتا تو آج یہ پشیمانی دیکھنی نہ پڑتی۔ تو لہٰذا میں تو خود اس چیز کا حامی ہوں، اور میں سب لوگوں کو جن کی عمریں بڑھ جاتی ہیں اور ان کے پاس کچھ وسائل ہوتے ہیں، جائیداد ہوتی ہے، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں جائیداد کبھی بھی بچوں کے نام نہ کریں۔ موت کے بعد ان کے پاس وہ جانی جانی ہے،
زمانہ کیونکہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے تو عین ممکن ہے، کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ اولاد باغی ہو جائے، جائیداد آپ نے دے دی وہ باغی ہو جائے اور آپ کو بقایا زندگی کسی یتیم خانے یا این جی او کے جو گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں بوڑھوں کے، اس میں زندگی گزارنی پڑے، اور وہ انتہائی تکلیف دہ زندگی ہوگی جس میں آپ اچھے وقت یاد کریں گے، بچوں کی بے وفائی یاد کریں گے۔ تو وہ تکلیف دہ لمحات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جائیداد بچوں کے نام نہ کی جائے، وصیت تک چاہے بچوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے وصیت کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ شک بھی ڈال دیں کہ طبعی موت ہونی چاہیے تاکہ وہ قتل کرنے سے بھی باز آ جائے۔